حصہ ولا تجسسو، سادہ سا ترجمہ یہی ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کا پردہ نہ اٹھا کے چیک کرو کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ دوربین سیٹ کر دیتے ہیں رشتہ داروں کے گھر میں، یا کوئی خبر نہیں آ رہی آج کل ہو کیا رہا ہے ان کے گھر میں، ساس بہو کا جھگڑا بھی نہیں آ رہا، بھائی بھائی بھی نہیں لڑ رہے، انہیں کتا کی ہے۔ یہ غلط ہے۔ کسی کے عیب، اللہ نے جب پردہ ڈالا ہوا تو تم کون ہوتے ہو لوگوں کے پردوں کو، عزتوں کو اچھالنے والے؟ دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سننا یہ منع ہے، جاسوسی ہے۔ ہمسایوں کے گھر میں جھانکنا یہ بھی منع ہے۔ کسی کا، علماء کہتے ہیں جو گھر میں لیٹر آتا ہے نا، جس کے نام پر ہے وہ خود کھولے، کوئی دوسرا اس کا لیٹر بھی نہ کھولے، اس کی پرائیویسی ہے۔ فون یہ بھی بندے کی پرائیویٹ لائف ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے میسجز پڑھے، کسی کی فون کال ٹریس کرے۔ حدیث مسلم شریف کے اندر 7ویں جلد ہے، شرح صحیح مسلم، صفحہ نمبر 113، یہ حدیث یہاں موجود ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ایذا نہ دو، لوگوں کو آر نہ دلاؤ، یعنی ان کے وہ عیب بیان نہ کرو جن سے وہ شرمندہ ہوتے ہو۔ لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو، کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا، اللہ اس کے عیب ظاہر کر کے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ اگلے ہی صفحے پر، صفحہ نمبر 115 پر، یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح صحیح مسلم ہے، اس کے 7ویں جلد صفحہ نمبر 115 پر 5-6 واقعات یہاں موجود ہیں، آپ ان میں سے ایک سناتا ہوں، ذرا غور کریں۔ عمر بن دینار کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی بہن بیمار ہو گئی، وہ اس کی عیادت کرتا تھا، ایک دن وہ مر گئی، وہ اس کی بہن فوت ہو گئی، اس نے اس کو دفن کر دیا۔ اس شخص نے اپنی بہن کو خود قبر میں اتارا تھا، اتارتے وقت اس کی آستین سے ایک تھیلی گر گئی جس میں دینار تھے۔ اس نے اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ مل کر قبر کو کھودا اور وہ تھیلی نکال لی۔ اس نے سوچا کہ دیکھوں مرنے کے بعد میری بہن کا کیا حال ہے۔ دیکھا تو اس کی قبر میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، بتاؤ میری بہن کیا عمل کرتی تھی؟ گھر آ کے نہ ماں سے پوچھا کہ میری بہن کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میری بہن کے کیا اعمال تھے؟ تو ماں نے کہا، اس کی ماں نے کہا، اب وہ مر چکی ہے، تم پوچھ کے کیا کرو گے؟ تو بیٹے نے بہت اصرار کیا نا کہ نہیں مجھے بتاؤ۔ تو ماں نے بتایا کہ وہ وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھا کرتی تھی۔ نماز بڑا ٹائم باقی، اجے ہے ٹائم، وقت گزر جاتا پھر سجدے کرتی تھی۔ یہ ان عورتوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے کہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھا کرے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پھر اچھا دوسرا عمل فرماتی ہے، اور جب پڑوس کے لوگ سو جاتے تو وہ ان کے گھروں کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو جاتی تھی، ان کے عیوب معلوم کرتی، پھر ان کے راز فاش کر دیتی تھی۔ اس شخص نے کہا، اسی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ پڑوسیوں کے دیوار کے ساتھ کان لگا کے ہو کیا رہا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، عیب نہ ڈھونڈو۔ اس آیت میں تجسس سے منع کیا گیا ہے۔ میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لائنز میں نے مارک کی ہوئی ہیں، یہ علامہ صاحب نے اس کا خلاصہ کیا نکالا۔ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے، اگر کسی شخص کا عیب صرف اس کی ذات تک محدود ہو، اس کی جستجو، اس کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی شخص کا عیب پورے ملک، قوم اور اجتماعی معاشرہ، کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہو تو پھر اس کی تحقیق کر کے اس سے باز پرس کرنا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص خفیہ طریقے سے شراب یا ڈرگز پیتا ہے، ہیروین پیتا ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے، میں ایک ایک لفظ یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک شخص خفیہ طریقے سے شراب پیتا ہے، ہیروئن پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، زنا کرتا ہے، اس میں تجسس نہیں کرنا چاہیے، اس میں جاسوسی نہیں۔ بندہ سگریٹ پیتا ہے اور تونوں کی، اس کا ذاتی فعل ہے نا، سمجھ آ رہی میری بات؟ وہ اس کی انڈیویجول پرسنل پرائیویٹ لائف ہے۔ یو ہیو نو رائٹ ٹو انٹرفیئر، یو ہیو نو رائٹ ٹو ایکسپوز ہم۔ ایک ایک لفظ یہاں سے ہے۔ اگلا جملہ پھر فرماتے ہیں، لیکن اگر وہ شخص خفیہ طریقے سے شراب کا اڈا چلائے، جوئے کا اڈا چلائے یا طوائف خانہ کھولے جس سے مسلمانوں کے معاشرے میں بد چلنی، بے راہ روی پھیل رہی ہو، تو اس کے اڈے کا کھوج لگانا اور اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ایک آدمی کی پرسنل لائف ہے جس کا نقصان کسی کو نہیں ہے،
اس کا سطر چھپانا چاہیے. من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ. لیکن ایک آدمی کا گناہ ایسا ہے جس کا اثر کمیونٹی پر ہے, وہ ٹیررسٹ ہے, وہ چور ہے, وہ قاتل ہے, وہ دوسروں کو نقصان دے رہا ہے, then you have to inform the authorities. پھر آپ کو بتانا ہوگا کیونکہ اس کا اثر پوری کمیونٹی پہ پھیل رہا ہے.